بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، انٹرنیشنل جو ٹاسک فورس ہے، فائنینشیل ٹاسک فورس، اس نے پاکستان کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ ان کو واپس وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے، جبکہ بھارت کی پالیسی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا جائے۔ یہ ایک ٹسل ہے جو چل رہی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، اور نت نئے پاکستان کے اوپر وہ الزام تو نہیں کہنا چاہیے، نت نئے جو ہے یہ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ بھی آپ ملک کے اندر یہ بھی کریں۔ مین تو وہ انسداد دہشت گردی اور دہشت گردوں کی جو مالی اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان کے اوپر ان کو زیادہ اعتراض رہا ہے، جو حکومت پاکستان نے کوشش کر کے ان کو ختم بھی کیا ہے، لیکن لاسٹ میٹنگ میں بھی ان کو انہوں نے لاسٹ کہا تھا کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو گرے لسٹ میں رہنے کا، اگر آپ نے نہ کیا تو پھر ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج پریس سے بھی ملاقات کی ہے، بیان بھی دیا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم 8 ایسے بل لے کر آ رہے ہیں جس سے نئی قانون سازی کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ہم رائٹ جو ہے وائٹ لسٹ اس کے اندر آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ جو قانون 3 دن پہلے پاس کیا ہے پنجاب اسمبلی نے، وہ بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس سے کہ عالمی طاقتیں یا فائنینشیل ادارے جو ہے وہ خوش ہوئے ہوں، اور وہ بھی یقیناً جو ہے وہ اثر انداز ہوگی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے اندر۔ تو حکومت پاکستان کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ملک کے اندر سے جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو اردو کے ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے تو کوئی اس کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ جو 42 ٹیلی ویژن ہے، وہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی خاص پروگرام وغیرہ نہیں کیے یا ان خدشات کا اظہار نہیں کیا جس سے جو مستقبل میں اس ایکٹ سے وابستہ ہے یا جن کا پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ بعض سنجیدہ طبقات نے اس حوالے سے یقیناً اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور آج ہم قائرین کے ساتھ وہی رائے جو ہے دانشوروں کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نئے قانون کی دفعہ 3F کو مذہبی اقلیتوں اور فرقوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان خدشات کا اظہار ہم نے کل کے پروگرام میں بھی کیا تھا۔ کسی مواد کے قابل اعتراض ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا اختیار ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن کو دیا جانا ناقابل قبول ہے۔ پروفیسر مہدی حسن صاحب جو معروف شخصیت ہیں، ملک کے دانشور ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی یہ قانون سازی کتابیں جلانے کی دقیانوسی رسم کی طرح ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں کتابیں جلا دی جاتی تھیں، انہوں کا وہی عمل جو ہے یہ دہرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے مشہور شاعر اور دانشور ہیں حارث خلیق صاحب، انہوں نے بھی اس پر رائے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں ایسے اقدامات کوئی نئی بات نہیں، مگر ان کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ ایسے اقدامات کے دور رس نتائج کو تو تاریخ کا پہیہ کچل دیتا ہے، تاہم اس کے فوری نتائج معاشرے کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور یہی بات ہم نے بھی کی تھی کہ جو نئے مسائل اس سے پیدا ہوں گے، پنجاب اسمبلی نے اس کی طرف اس کو مد نظر نہیں رکھا۔ اسی طرح ڈاکٹر مبارک علی مشہور شخصیت ہیں، برلن یونیورسٹی سے انہوں نے PhD بھی کی ہوئی ہے، تاریخ دان ہیں، 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ لوگوں کو خود سے اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کون سی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا کسی کتاب کو مسترد کر دیں۔ کسی کتاب پر پابندی لگانے سے مسئلے حل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون میں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کی تعریف نہیں کی گئی اور نہ ہی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ان کا استعمال اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہی بات کل بھی ہم نے بھی ان خطرات کا اظہار کیا تھا کہ من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے جو ہے بعض کمیونٹیز کو پکڑنے کے لیے یہ پنجاب حکومت نے یہ بل پاس کیا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر نوجوان نسل کو جدید اور ترقی پسند نوعیت کا لٹریچر پڑھنے سے روکنے کی کوشش ہے۔
اس سے پاکستان میں تخلیق کا عمل رک جائے گا۔ آمنہ مفتی مشہور ڈرامہ نگار ہیں، بہت ساری کتابوں کی مصنفہ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئے لٹریچر تو ویسے ہی تخلیق نہیں ہوا، یہ کس سے خوف زدہ ہو کر اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ 7 اشارے جو ہیں وہ دانشور طبقہ دے رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی نیت جو ہے اس کو بنانے میں صاف نہیں۔ اب ایاز میر صاحب مشہور کالمسٹ ہیں، انہوں نے اپنے انداز سے اس کو تبصرہ کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عقل کا قتل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو کچھ پنجاب اسمبلی نے کیا اس کا افکار قائد سے تھوڑا سا بھی تعلق نہیں بنتا۔ قائد کی 11 اگست 1947 کی تقریر کا مفہوم کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق ریاست کے کاروبار سے نہیں، تو دراصل وہ مسلمانان پاکستان سے کہہ رہے تھے کہ ماضی کو پیچھے رکھ کر آگے کی طرف دیکھو اور اپنے ذہنوں کے دریچوں کو ذرا کھولو۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی رہا ہے کہ قائد کی یہ سادہ سی بات ہم سمجھ نہ سکے اور بضد ہے کہ کبھی نہ سمجھیں گے۔ ناظرین، آخر میں ہم جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے پاکستان کا عاصمہ جہانگیر والا، انہوں نے اس ایکٹ کے جو منظور کیا ہے پنجاب اسمبلی نے، ایک بڑی لمبی پریس ریلیز جاری کی ہے انگریزی اور اردو زبان کے اندر۔ تو جو اردو کی پریس ریلیز ہے وہ میں اپنے قارئین ناظرین کے نالج میں لانے کے لیے وہ پڑھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوگا۔ پنجاب اسمبلی تعصب کو فروغ دینے سے گریز کرے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کو ان دنوں سامنے آنے والی ایسی پیش رفتوں پر شدید تشویش ہے جن کا مقصد دانشورانہ سوچ، تحقیق اور اظہار کی آزادی کے لیے اور زیادہ گھٹن پیدا کرنا ہے، اور ان میں سب سے پریشان کن پیش رفت پنجاب تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 220 ہے، جس نے دیگر مواد کے علاوہ ایسی کتب کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے جو غیر اخلاقی، مذہبی لحاظ سے توہین آمیز یا ریاست مخالف تصور کی جاتی ہیں۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ مجموعہ تحفظات پاکستان کی دفعہ 505(2) اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 8 لسانی اور فرقہ وارانہ اعتبار سے نفرت انگیز تقریر کرنے کو پہلے ہی جرم قرار دے چکی ہے۔ تو پھر یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس نئی قانون سازی میں چھپی نیت کتاب جلانے والی پرانی روایت سے ملتی جلتی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ کو یہ اختیار دینا کہ وہ تمام شہریوں کے ایما پر فیصلہ کرے کہ کون سا مواد قابل اعتراض ہے، ناقابل قبول امر ہے۔ یہ توقع رکھنے کی معقول وجہ بھی ہے کہ نئے ایکٹ کی دفعہ مذہبی اقلیتوں اور فرقوں کے خلاف بھی استعمال ہوگی۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے لیے یہ امر لمحہ فکریہ ہے کہ پنجاب نصاب و درسی کتب بورڈ نے ایسی 10,000 کتابوں پر بورڈ کے بقول تنقیدی نظر ثانی شروع کر دی ہے جو صوبے کے نجی اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور بورڈ پہلے سے ہی 100 کتابوں پر غیر معقول وجہ کی بنیاد پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس میں جو وجوہ بیان کی ہیں ان میں سے ایک بھی مواد پر پابندی عائد کرنے، ناشرین کو سزا دینے اور تنقیدی سوچ پر بندش لگانے کی معقول وجہ تصور نہیں کی جا سکتی۔ ہیومن رائٹس کمیشن کو خدشہ ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف اظہار کی آزادی بلکہ فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی پر بھی اور زیادہ سخت پابندیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ کمیشن کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کے تحفظات پر توجہ دے اور یہ اقدامات واپس لے، اس سے پہلے کہ یہ خود حکومت کے لیے بھی نقصان دہ اثرات کی شکل اختیار کر لیں۔ اب دانشور طبقے کا کام تو توجہ دلانا ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی یہی کہا ہے کہ بھی اقدامات ان کو واپس لینے چاہیے۔ اب پنجاب اسمبلی پہ ہے کہ وہ کیا رویہ جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین جو جرمنی کی 2-4 خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اسی سال مارچ 2020 میں
جو جرمن حکومت ہے اس نے اور UNHCR کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں جرمن حکومت نے UNHCR کی درخواست مان لی تھی کہ جو کیمپوں کے اندر یونان کے خصوصاً کیمپوں میں یا جیلوں میں جو پناہ گزین اس وقت رہ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچے شدید بیمار ہو جاتے ہیں، تو ایسے شدید بیمار جو ان کا وہاں علاج ممکن نہ ہو ان کو جرمنی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو اپنے اسپتال میں لا کے ان کا علاج وغیرہ کریں گے۔ اس معاملے میں مارچ سے اب تک کئی کھیپیں جو آ چکی ہیں۔ آج صبح بھی جو کاسل ایئرپورٹ ہے فرینکفرٹ سے 200 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر جو ہے 83 مہاجرین جو ہے وہ یونان کے کیمپ سے آئے ہیں۔ ان میں 17 بچے جو ہیں وہ شدید بیمار تھے، تو ان بچوں کے ساتھ ان کی 18 فیملیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ آئی ہیں، تو اس طرح 83 افراد بن گئے، اور جن کو سیڈل 16 جو ہمارے جرمنی کے صوبے ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان میں افغانستان سے 54 ہیں، عراق سے 8 ہیں، فلسطین سے بھی 8 ہیں، شام سے 7 ہیں، اور صومالیہ کی 6 فیملی ہیں۔ ان میں جو 8 بچے وہ ہیں جو 6 سال سے کم عمر کے ہیں، یہ میں بیمار بچوں کی بات کر رہا ہوں، اور 9 بچے وہ ہیں جو 7 سے 13 سال کی عمر کے درمیان ہیں، اور ان کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ یہ ان کے علاج کے بعد یہ باقاعدہ اسائلم کی کارروائی جو ہے وہ اس میں سے ان کو گزرنا پڑے گا، انہیں اسائلم اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مرسڈیز جرمنی کی جو مشہور کمپنی ہے اس نے آج یہ بتایا ہے کہ 1,35,000 کاریں جو ہیں جن میں کوئی ڈیفیکٹ نکلا ہے وہ مرسڈیز کی کمپنی جو ہے وہ واپس اپنی جو ان کی فیکٹری ہے وہاں پر بلا لے رہی ہے۔ ان میں جو مرسڈیز کی ایک کلاس ہے اس میں ماڈل ستمبر 2017 سے لے کر فروری 2019 کے درمیان جو گاڑیاں بنی ہیں ان کے ایئر کنڈیشن واٹر پائپ جو ہے ان میں غلطی تھی، جس کی وجہ سے وہ پانی جو ہے انجن میں جاتا تھا، تو وہ گاڑیاں ان کا جو ہم واپس لیں گے۔ اس میں 26,800 گاڑیاں وہ ہیں جو جرمنی میں رجسٹرڈ ہیں، اور باقی گاڑیاں جو ہیں وہ غیر ممالک میں موجود ہیں جن کا خرچہ بھی ہے مرسیڈیز اٹھائے گی اور ان کو واپس لے گی۔ اسی طرح جو سی کلاس مرسیڈیز ہے اس میں 20,000 کاریں جو ہیں وہ واپس لیں گے، جو اپریل 2018 سے لے کے نومبر 2019 کے درمیان جو ماڈل بنے تھے اس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں، جس میں سے 3,900 جو ہیں وہ جرمنی کے اندر رجسٹرڈ ہے اور باقی دوسرے ممالک میں ہیں۔ ناظرین، دنیا میں جو ہے اس وقت کرونا کی وجہ سے کافی حالات خراب ہیں، اور ٹیکس کے معاملات بھی جو ہے ہر حکومت کا ٹیکس جو ہے وہ اس کو کم موصول ہو رہا ہے، لیکن شوائس جو ہے اس نے کا ایک صوبہ ہے یا ایک جو کرائس کہلاتی ہے وہاں پہ ضلع، وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ ہر ٹیکس جو ہے وہ ہر ضلع خود اپنے حساب سے لگاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ میں سب سے کم ریٹ ہے، اور شوائس کے ایک ضلع ہے نیڈرلینڈ، انہوں نے جو ہے ہانگ کانگ سے بھی کم ریٹ کی شرح کر دی ہے آج کل کے حالات کے وجود۔ یہ آبادی اس ضلع کی آبادی ہے 43,223، اور انہوں نے ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 9.8% پر لے آئے ہیں۔ کارپوریٹ ٹیکس جو ہوتا ہے اس کو 9% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو یورپین سیفٹی والے ہے ایئر ویز کا، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ بھئی اب 6 سال کے بچے جو ہیں ان کے لیے ٹریول کے دوران ماسک جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ ماسک پہنیں گے۔ اس طرح فرانس کے اندر جو ہے نوجوانوں کے اندر جو کینابis جو کوئی پودا ہے جس سے ڈرگ بنتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، تو آج فرانس نے بھی پولیس کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ سپٹمبر کے بعد سے موقع کے اوپر جو بھی کینابis پیے گا اس کو دیکھے تو اس سے 200 یورو اس کو جرمانہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا چھوٹا سا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔